آپ کو پتہ ہے فتح مکہ والے دن کئی کتابیں تھیں، ان پر کئی کتابیں تھیں باتوں کی، بڑی باتیں ہو سکتی. وہ جتنے لوگ حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے نا، ایک ایک کی علیحدہ علیحدہ داستان تھی ظلموں کی. ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے ساری پچھلی پٹاری کھولتے ہیں. تو اے بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ تو یاد ہے نا انجاندہ سے. ساری کہانیاں سنا کے معاف کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ اتنے لوگ کھڑے تھے اور ہر ایک کی الگ الگ داستان تھی، پر میرے کریم نے کیا فرمایا؟ او یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے، اس کو بھی تو اپناؤ نا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بتاؤ بھائی تم سے میں کیا سلوک کرنے لگا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو حضور فرمانے لگے میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جاؤ کہنا ہی کچھ نہیں، تمہیں معاف کیا. پچھلا صفحہ تو کھولنا ہی کچھ نہیں تھا، ختم ہو گئی بات. لیکن طبیعتوں میں بوجھ، وہ سالوں کی لڑائیاں وہ بھی یاد ہیں. وہ اتنا زمانہ بیت گیا تو بھولا ہی نہیں. اپنی طبیعت میں گنجائش پیدا کرے. میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ سب سے بہترین میلاد وہ بندہ مناتا ہے کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، اپنی ذات کی لڑائی ہو، تو سب سے بہتر میلاد اس بندے کا ہے جو محفل میلاد سے پہلے ناراض رشتہ دار کو ٹیلی فون کرے، اسے کہے یار حضور کا میلاد آ گیا ہے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آجا صلح کر لیں. یہ والا میلاد بھی مناؤ نا، حضور تو صلح کرانے آئے ہیں. اس پر بھی تو کبھی عمل کر کے دیکھو. اپنی زندگی میں وہ لطافتیں پیدا کریں. میں نے کہا ہم خود آسان زندگی گزاریں، ہماری طبیعت خود ٹھیک ہو جائے. میں اپنے وطن میں دیکھتا ہوں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی رشتہ داروں کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی قتل نہیں ہوا ہوتا، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ جنازے صحیح کر کے نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جناز گائے وہاں سے گھر چلے گئے. یار اتنا کیا اختلاف ہو گیا. میں ایسی بھی داستانیں سنتا ہوں کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، ماں باپ ایک کے گھر میں رہتے ہیں. اب بیٹے نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اس سے نہیں ملنا. تو اب بیچارے ادھر رہتے ہیں، کیا کریں، دوسرا رکھتا نہیں، اس کے گھر رہتے ہیں. تو ماں کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ پتر لنگے گا تو میں طاقتیں لواں گی نا. وہ کیا تمہارے درمیان ظلم ہو گیا یار؟ کیا تم تو وہ بھائی تھے کہ چھوٹے ہوتے کوئی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارتا تھا تو بڑا کہنا تو میرے پرانو مارے، تیری انہی جرت. اب کیا ہو گیا؟ کہاں سے اتنا فتور آ گیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے، وہ چند ایکڑ زمین کے لیے؟ تو صدقے واری جاتا تھا بھائی پہ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات کے لیے دوریاں. ترس گئے ماں باپ بچوں کو اکٹھا دیکھنے کے لیے. واپس آؤ، آج اس رسول کے میلاد میں آئے ہو جنہوں نے تو دور دور سے آنے والوں کو بھائی بھائی بنایا تھا. مکے اور مدینے والوں کو تو مدینے والوں نے چلتے کاروباروں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو شامل کیا، جائیدادیں بانٹ کے دے دی، کا بس حضور نے بھائی بنا دیا. کس بات کی لڑائی ہے یار؟ اتنے ڈاڈے دل، اتنے سخت مزاج، اتنے ترش رویے، اتنی تلخیاں، اتنی گھٹن. مومن کی تو شان ہی نہیں ہے. مومن کے دل تو بڑے گنجائش والے ہوتے ہیں، مومن تو بڑی عظمت کا مالک ہوتا ہے. رسول پاک نے تو اس کا تزکیہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، کسی کام کے لیے گئے تو باہر کوئی شخص آیا، دستک ہوئی تو محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دروازہ کھولو. اور جو بندہ دروازے پہ آیا وہ بندہ جو ابھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ بندہ جنتی ہے. یہ دیکھو میرے محبوب کا علم شریف، یہ دیکھو حضور کا علم شریف. ہمارے ایک بزرگ تھے بریلی شریف کے، مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک بڑا عمدہ شعر کہا ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز اب اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ بندہ آیا نہ جب، بندہ بڑا سادہ تھا، اس نے وضو تازہ کیا تو پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک کونے میں جوتے رکھے حاضر ہوا، جو اس نے بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہی کہتے ہم ساری رات رشک کرتے رہے، کیا بات ہے یار بندے کی جسے حضور نے جنتی کہا۔ ہم ساری رات ناز کرتے رہے، رشک کرتے رہے۔ اگلا دن پھر آیا، اتفاق کی بات ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا۔ کہتے ہیں حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو بڑی بات ہے، پر ہم نے دروازہ کھولا تو کمال ہو گئی، حد ہو گئی، یہ تو وہی بندہ ہے جو کل آیا تھا، یعنی 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ فرماتے اتفاق کی بات تیسرے دن اسی جگہ بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، بھی آ گیا جنتی۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا۔ اب بڑا تجسس، بڑا شوق، اور اس بندے کے نصیبوں پر رشک، حد ہو گئی یار، 3 دفعہ حضور نے جنتی فرمایا۔ وہ بندہ جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے کہنے لگے، پیچھے گئے، جا کے کہنے لگے کوئی 2-3 دن مہمان رکھ لو گے مجھے؟ کوئی 2-3 دن اگر میں پرونا بن جاؤں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ آ جائیں، پر میں کوئی امیر آدمی نہیں، جو ہو سکے گا پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، کوئی مسئلہ۔ کہتے میں 3 دن 3 راتیں اس کے پاس رہا۔ کیوں رہا؟ میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، پتہ کروں آخر کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ حضور نے اسے جنتی فرمایا ہے۔ ڈھونڈنا، ہمارے ہاں بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرو فلانا امیر کیسے ہوا ہے، ہاں پتہ کرو فلانا مشہور کیسے ہوا ہے۔ خدا کے بندو، یہ تو خدائی فیصلے ہیں، اس میں نہ پریشان ہوں، یہ تلاش کریں کہ فلاں آدمی کون سا عمل کرتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی طرف مائل کیا۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، میں چاہتا تھا پتہ کروں کیا عمل کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ وہ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سوتا، فجر میں اٹھتا، اور میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا اٹھ کے، وہ تو مجھ سے تھوڑے صدقات کرتا تھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو وہ بھی بندہ بڑا حیران تھا کہ یار پچھلی گلی سے مہمان آ کے 3 دن رہا، قریبی گھر ہے، کوئی انوکھی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ فرماتے میں نے بھی اس کی حیرت دور کی، میں نے کہا یار ایک بات تجھے بتاؤں، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی تیرے گھر رہنے کی، لیکن تو وہ عظیم آدمی ہے جسے 3 دفعہ رسول پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں چاہتا تھا ذرا معلومات کروں آخر کیا تو عمل کرتا ہے جس کے سبب سے تجھے اتنا بڑا درجہ ملا۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے میرے اعمال، یہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھا۔ میں نے کہا کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگا ایک چیز ہے، ادھر دیکھو دوستو، ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں جب بھی اپنا دل ٹٹولتا ہوں نا تو میرا دل بڑا صاف ہے، میرے دل میں کسی بندے کے لیے کوئی بوجھ موجود نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کجی ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، نہ کسی کا برا سوچتا ہوں۔ دل میں نے نہ دل کا شیشہ صاف رکھا ہوا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ کہا دل میرا صاف ستھرا ہے، دل میں نے کسی کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، بس تیرا دل صاف ہے نا تو نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور تزکیہ کرتے، قرآن پڑھتے، دلوں کی صفائی، روحوں کی صفائی۔ میرے دوستو اپنی زندگی میں نا بوجھ سے نکل آئیں، بوجھ۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے خوبصورت محلے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت گاؤں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، مل کے رہنا ہے اس میں اتنا بوجھ اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مخلوق بڑی اصیل ہے، کوئی بھی آپ کو شخص، شرط یہ ہے کہ وہ خوش عقیدہ ہو۔ اگر کہیں شرعی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پرہیز کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ بلا وجہ کے بوجھ، اچھا پھر ایک اور بات ہے، یہ تو ہمارے ذمہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تو گھر بیٹھ کر اس پر تنقید کرنے کی تو اجازت ہی نہیں۔
اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو اسے جا کے تبلیغ کریں، اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ یار یہ تیری کوتاہی پتہ چلی ہے، نہ مانے تو اس کے لیے دعا کریں۔ گھر بیٹھ کے مجھے بتائیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، میرے یا آپ کے بچوں میں سے کوئی بندہ غلط کام کرے، کوئی غلطی کرے، غلط دوستوں کے پاس بیٹھے، غلط راہ پہ چڑھ جائے، ہم چوک میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے؟ جلدی جلدی بتائیں، اپنے بچے ہی کریں گے چوک میں بیٹھ، تو لوگوں کے بچوں کی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہمت ہوتی ہے؟ یہ جرت کہاں سے ہم نے پیدا کی؟ وہ بیگانے بچے ہیں، ہمارے نہیں، وہ ہمارے اپنوں کے نہیں۔ اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کریں، گنجائش۔ نبی پاک علیہ السلام نا ہمیشہ بڑی سوچیں عطا کرتے، بڑی۔ اور اس چکر سے یہ میں نوجوانوں سے کہوں گا، مت سمجھنا کہ میرا تعلق کسی گاؤں سے ہے اور میرا تعلق کسی غریب گھر سے ہے اور میرے والد اور میرے بڑے کوئی بہت مالدار نہیں ہے، مت سمجھنا۔ دنیا میں جتنا بڑا بڑا انقلاب کسی نے پیدا کیا، وہ آپ کبھی تحقیق کریں تو بندہ کسی چھوٹے سے گاؤں کا نکلے گا۔ آپ ہمت نہیں چھوڑیں، سوچیں چھوٹی نہ کریں۔ ہماری اولادوں کو سوچ دی جاتی ہے صرف پیسے کمانے کی، صرف اپنا گھر چلانے کی۔ صرف اپنا گھر کیوں؟ یہ ملت کے جوان ہیں، ان کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑے باصلاحیت ہے۔ یہ اپنا گھر نہیں چلائیں گے، یہ پوری ملت کو لے کے چلیں گے، یہ بڑے بڑے گھر چلائیں گے۔ ان کے اندر انقلابی سوچیں ہونی چاہیے، ان کا دل وسیع ہونا چاہیے، سوچ وسیع ہونی چاہیے۔ انہیں اللہ کی بارگاہ سے جب مانگنا چاہیے تو وسعت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ حضور بڑی سوچ عطا کرتے، بڑی بات کرتے۔ کبھی بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی سوچتے ہیں نا ذاتیات کی، میں، میرا گھر، میرے بچے اور میرا، اس سے باہر بھی تو نکلو نا یار۔ اگر ہم اس سے تھوڑا باہر نکلیں گے نا، کسی کے بچے سے پیار کرو گے تو اللہ آپ کے بچے پہ بھی فضل فرمائے گا، کسی کے لیے آسانیاں کرو گے تو اللہ ہمارے لیے بھی کرے گا۔ حضور علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر پہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد حضور آئے تو سفر پر کچھ رکاوٹ تھی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضور کو اس کیفیت میں دیکھا تو رو پڑی۔ یا رسول اللہ، آپ کتنی مشقت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا تو ہم کہتے ہیں تینوں تو صرف ایک دا پتہ ہے، میری تو داستان بڑی لمبی ہے دکھوں کی۔ تو سیدہ نے عرض کی، حضور آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے کیا سوچ لی؟ حضور فرمانے لگے، فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے، بڑے۔ حضور فرمانے لگے، نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جس میں اللہ تعالیٰ میرے دین کا پیغام پہنچا نہیں دے گا۔ ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے، لہذا بڑے مقاصد کے لیے پھر تکالیف تو انسان کے ساتھ رہتی ہیں، تو بڑے مقاصد کی بات کریں۔ آپ بڑا مزاج پیدا کریں، اپنے دل سے یہ ساری چیزوں کو دور کر کے صفائی قلب کے ساتھ، اچھی سوچوں کے ساتھ آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں نکلے۔